یہ کوئی قدیم زمانے کی بات نہیں بلکہ جدید دور کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک نوجوان کو ویل مچھلی نے اپنے اندر کھینچا، اس کو نگلا، پھر دوسرے لمحے اس کو اگل دیا۔ یہ سارا کچھ کیا ہو گیا اور اس دوران اس نوجوان کی طرف سے کیا دیکھا گیا، کیا سوچا گیا، اور اس کے علاوہ آخر پہ آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو بھی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ وہ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ نوجوان یہ کتنے لمحوں کے لیے مچھلی کے منہ میں پھنسا رہا اور کیسے باہر نکلا۔ جب سمندر کے اندر ایک دو ہیکل ویل نے اردیان سیمناکس کو نگلا تو پہلی چیز جو انہوں نے محسوس کی وہ تھوک یعنی لعاب تھا، اس کا ملغوبہ تھا۔ 23 سالہ اردیان سیمناکس نے اپنی زندگی کے ناقابل فراموش لمحات سے متعلق بتایا کہ مجھے یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا کہ میں کسی ایسی چیز کے منہ میں ہوں جو کوئی قاتل ویل یا اسی سے ملتا جلتا سمندری عفریت ہو سکتا ہے، اور شاید اس نے مجھے نگل لیا ہے۔ اردیان نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح ویل کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر اسی ویل نے انہیں باہر تھوک دیا، اگل دیا۔ وینزویلا سے تعلق رکھنے والے اردیان اپنے والد کے ساتھ چلی کے پیٹاگونین ساحل کے قریب آبنائے میجلین میں چپو والی کشتی چلا رہے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ انہیں زوردار دھکا لگا ہے۔ کسی چیز نے مجھے پیچھے سے مارا اور سمیٹ کر اپنے اندر کھینچ لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ کھولیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ویل کے منہ کے اندر ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف گہری نیلی اور سفید سی جھلملاہٹ دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنے چہرے پر بے تحاشا تھوک کی چپ چپاہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے سوچنا پڑا کہ اگر اس نے مجھے مکمل طور پر نگل لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اب میں اس کے خلاف لڑ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے اگلے قدم کے بارے میں سوچنا تھا۔ تاہم چند ہی لمحوں میں اردیان نے محسوس کیا کہ وہ اوپری سطح کی طرف جا رہے ہیں۔ اردیان کے والد ڈل اپنے بیٹے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر تھے۔ ڈل نے ان مختصر مگر خوفناک لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ چند ہی لمحوں میں مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ آیا میں اپنی سانس روک پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں پانی میں کتنی گہرائی میں ہوں، اور مجھے لگا جیسے سطح پر آنے میں مجھے کافی وقت لگے گا۔ میں 2 سیکنڈ کے لیے اوپر گیا اور آخر کار میں جب سطح پر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ اس نے مجھے نگلا نہیں تھا۔ قریب ہی ایک اور کشتی میں اردیان کے والد ڈل سیمناکس اس منظر کو دیکھتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں تھے۔ یہ دونوں چلی کے جنوبی ترین شہر پینٹا آرناس کے ساحل پر واقع ایگل بے عبور کر چکے تھے جب ڈل نے اپنے پیچھے ایک زوردار آواز سنی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اردیان نظر نہیں آیا۔ 49 سالہ ڈل نے اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہا، میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے سمندر سے باہر آتے نہ دیکھ لیا۔ پھر میں نے ایک چیز دیکھی اور بہت بڑا جسم، جسے دیکھتے ہی میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ ویل ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ ڈل نے اپنی کشتی کو پیچھے حصے پر ابھرتی ہوئی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک کیمرہ نصب کر رکھا تھا، اور اسی کیمرے نے اس کے بیٹے کے ان ناقابل فراموش لمحات کو محفوظ کر لیا۔ جب اردیان نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ویل حقیقت میں کتنی بڑی تھی۔ اردیان 7 سال قبل اپنے والد کے ساتھ وینزویلا سے چلی منتقل ہوئے تھے تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے وہ لمحہ نہیں دیکھا تھا جب اس کی پشت اور پنکھ نمودار ہوئے تھے، میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی، اور وہ آواز سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے سامنے اس قدر بڑی شکل میں ظاہر ہوئی تھی کہ شاید اگر میں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو میں اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاتا۔ سالم جسم نکلنا ممکن ہے یا پھر ناممکن ہے، یہ ماہرین بتاتے ہیں۔ اردیان کے لیے یہ تجربہ محض بقا کی جدوجہد نہیں تھا، بلکہ ان کے مطابق یا ویل نے انہیں باہر اگل دیا تو وہ ان کے لیے گویا جینے کا دوسرا موقع تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کے منفرد
تجربات میں سے ایک ہے جس نے مجھے اس بات پر غور کرنے پر مجبور کیا کہ میں کیا بہتر کر سکتا تھا۔ اب اس تجربے سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور اس کی قدر کر سکتا ہوں۔ تاہم برازیل سے ہی تعلق رکھنے والے ایک ماحولیاتی ماہر روچرڈ جیکسن سیبا کے مطابق اردیان کے ویل کے منہ میں بچنے کی ایک سادہ سی وجہ تھی۔ روچرڈ جیکسن نے بتایا کہ ہمپ بیک ویلز کے گلے بہت تنگ ہوتے ہیں، تقریباً گھریلو استعمال میں آنے والے ایک پائپ جیسے، اور اس سے بآسانی صرف چھوٹی مچھلیاں اور جھینگے نگلے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑے اجسام جیسے کشتی، ٹائر یا یہاں تک کہ ٹونا جیسی بڑی مچھلیاں نگل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بالآخر ویل نے انہیں اگل دیا، کیونکہ انہیں سالم نگلنا ویل کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روچرڈ جیکسن کا کہنا ہے کہ غالباً ویل نے غلطی سے اردیان کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ ممکنہ طور پر ویل ایک مچھلیوں کے جھنڈ کو کھا رہی تھی جب اس نے غیر ارادی طور پر اردیان کو بھی اپنے شکار کے ساتھ نگلنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ویل کھانے کے دوران بہت تیزی سے سطح پر آتی ہے تو غلطی سے اپنے راستے میں آنے والی چیزوں سے ٹکرا سکتی ہے یا انہیں نگل سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ واقعہ ایک اہم یاد دہانی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں ویلز عام طور پر تیرتی ہیں، پیڈل بورڈز، سرف بورڈز یا پھر دیگر بے آواز کشتیاں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ویل دیکھنے اور تحقیق کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں کے انجن ہمیشہ چلتے رہنے چاہیے، کیونکہ ان کی آواز ویلز کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں مدد دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ ایسی آوازیں سنتی ہیں تو ویل اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ باقی ماہر کی طرف سے بتایا گیا کہ صرف ویل جو ہیں وہ انسان کو پورے کا پورا سالم نگل نہیں سکتی، کیونکہ ان کا گلا تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ وہ اس کے پیٹ میں کتنے دن رہے اور کیسے باہر آئے، وہ روحانیت والی بات ہے، اس پر بھی ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو قوم نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب قوم نے نافرمانی کی اور آپ علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا انہیں ساحل پر اگل دے، اور پھر ان کی قوم نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہمیں واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس سے پہلے 2021 جون میں بھی پیش آ چکا ہے۔ لابسٹر پکڑنے والے ایک امریکی شخص نے بتایا کہ ایک ہمپ بیک ویل نے انہیں کیسے نگلا اور باہر اگل دیا۔ مائیکل پیکرڈ کا کہنا ہے کہ وہ میساچوسٹس کے شہر پرنس ٹاؤن کے ساحلی علاقے میں جس وقت غوطہ خوری کر رہے تھے، اس وقت ایک ویل نے انہیں 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے نگل لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پیکرڈ کو اگل دیا اور صرف ان کا گھٹنا ہی اپنی جگہ سے کچھ ہلا تھا۔ اپنی اہلیہ کی التجاؤں کے باوجود وہ 40 سال پرانے اپنے اس غوطہ خوری کے پیشے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، بس بہت ہو گئی، رہنے دے، نہ جائیں، لیکن وہ مان کر نہیں دیا۔ ہمپ بیک ویلز 50 فٹ تک لمبی اور 36 ٹن تک وزنی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق ان کی عالمی تعداد 60,000 کے قریب ہے۔ پیکرڈ نے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی اپنی کشتی میں سمندر میں گئے تھے جب موسم نہایت صاف اور 20 فٹ گہرائی تک پانی نظر آ رہا تھا۔ غوطہ خوری کا لباس پہننے کے بعد جب انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی تو انہیں زبردست جھٹکے کا احساس ہوا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ انہیں لگا کہ ان پر اسی علاقے میں
عام گھومنے والی کسی گریٹ وائٹ شارک نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر میں نے آس پاس محسوس کیا تو احساس ہوا کہ دانت موجود نہیں ہیں، اور پھر میں نے سوچا کہ او خدایا، میں تو ویل کے منہ میں ہوں اور مجھے نگلنے کی کوشش کر رہی ہے، بس یہ میرا آخری وقت ہے اور میں مرنے والا ہوں۔ پیکرڈ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ اور 12 اور 15 سال کے 2 بچوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ پھر اچانک وہ سطح پر آئی اور اس نے اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ مجھے اس نے ہوا میں اچھال دیا اور میں پانی میں آ کر گرا۔ میں آزاد ہو گیا تھا اور بس وہاں تیرتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں یہ بتانے کے لیے آج یہاں موجود ہوں۔ پھر ان کے پریشان اور گھبرائے ہوئے ساتھیوں نے انہیں واپس کشتی پر نکال لیا۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ آج تک کسی مچھلی نے بھی کسی انسان کو، ویل نے خاص کر، اس طرح سے نہیں نگلا جس طرح سے یہ 2 واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان دونوں کو بھی مچھلیوں نے نگلا تو نہیں تھا، نگلنے کی کوشش کی تھی، اور یہ ان کے جبڑوں میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے کیونکہ آگے جا نہیں سکتے تھے، اور آخر کار ان مچھلیوں کی طرف سے ان دونوں کو الگ الگ واقعات میں اگل دیا گیا۔ باقی آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں کتنی بڑی ہو سکتی ہیں۔ ایک کوے نے دنیا کو دیکھنے کی جستجو کی۔ وہ ایک کونے سے چلا، سمندر سے چلا، دوسرے کونے پر 3 دن کے بعد پہنچا تو سمندر میں ہی وہ وہاں پہ ایک اونچی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تو نیچے سے آواز آئی، کوے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پوری دنیا کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو آواز آئی کہ تو نے جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ میری دم تھی، میں مچھلی ہوں، سمندر میں ہوں، 3 دن تک آپ نے پرواز کی ہے اور میرے سر تک پہنچے ہو، آگے مجھ سے بھی بڑی مچھلیاں ہیں۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، اتنی بڑی مچھلیاں تو شاید نہ ہوں، لیکن اتنی بڑی مچھلیاں ضرور موجود ہیں جو انسان کو پورے کا پورا نگل سکتی ہیں۔ بہرحال اردیان خوش قسمت تھا کہ وہ مچھلی کے منہ میں گیا اور مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے سے پہلے اسے مچھلی نے اگل دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔